بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میرا شوہر روزانہ شہر سے میرے لیے جلیبیاں لے کر آتا تھا۔ میں جلیبیاں کھا کر سو جایا کرتی تھی۔ جب صبح اٹھتی تو میرے کپڑے گیلے ہوتے، جیسے کسی نے پانی پھینکا ہو۔ ایک روز شوہر جلیبیاں لایا، میں نے چھپکے سے پھینک دی۔ پھر اس رات جب میں سونے کا بہانہ کر رہی تھی تو اچانک شادی ہوئی۔ تو شادی کی رات میں نے اپنے شوہر سے ایک عجیب سی فرمائش کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں اس کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بولو، پھر دیکھتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ پہلے وعدہ کریں، جو میں آپ کو کہوں گی آپ ضرور کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، میں کوشش کروں گا۔ میرا شوہر تھوڑا پریشان ہو گیا کہ جانے میں کیا کہنے والی ہوں، لیکن جب میں نے اسے بتایا تو وہ ہنسنے لگا، بلکہ کافی زیادہ خوش بھی ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے میٹھا کھانے کا بہت شوق ہے، لیکن گاؤں میں بالکل اچھی مٹھائی نہیں ملتی ہے۔ آپ کا کام شہر میں ہے نا، آپ آتے جاتے ہیں، تو آپ جب بھی شہر جائیں تو میرے لیے آپ نے کوئی میٹھی چیز ضرور لے کر آنی ہے، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میرا شوہر اس بات پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میٹھا تو میں تمہارے لیے لے آؤں گا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ اتنا میٹھا کھانے سے تم کہیں موٹی تو نہیں ہو جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میری جسامت ایسی ہے کہ میں بچپن سے اتنا میٹھا کھاتی ہوں، لیکن بالکل بھی موٹی نہیں ہوتی۔ فکر نہیں کریں، میں ہمیشہ پتلی ہی رہوں گی، لیکن مجھے میٹھا ضرور کھانا ہے۔ میں سارے کام کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن اس بات پر میں بالکل بھی غفلت برداشت نہیں کروں گی۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کا؟ کتنے پیسے لگیں گے؟ تھوڑا میرے لیے میٹھا لے آئیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ میٹھا لے لیا کروں گا۔ وہ بہت خوش ہو گیا تھا، جبکہ مجھے لگا کہ شاید وہ تنگ آ جائے گا، لیکن اب جب بھی وہ شہر جاتا میرے لیے جلیبیاں لے کر آتا تھا۔ مجھے جلیبیاں بہت پسند تھی، وہ کھا کر میں سکون سے سو جاتی تھی، لیکن پھر میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگی جو بالکل بھی نارمل نہیں تھی۔ ایک دن میں نے میرے شوہر کی لائی ہوئی جلیبیاں کھائی نہیں بلکہ پھینک دی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، لیکن قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود تھا، اور وہ ایک نہیں بلکہ چار۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے ماں باپ گاؤں کے ذمہ دار تھے۔ میرے نام پر نہ جانے کتنے مربع زمین اور جانور تھے۔ میری شادی جس سے ہوئی وہ مجھ سے تھوڑا بڑا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اچھا لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو کوئی اچھا لگ جائے تو پھر دل کو بھی اچھا لگ جاتا ہے، اور وہ شخص میری آنکھوں کو اچھا لگ گیا۔ وہ بہت زیادہ حسین تھا۔ میرے ماں باپ کے ساتھ میرا ایسا رشتہ تھا کہ اگر میں ان کو کہتی کہ میری شادی فلاں شخص سے کروا دیں تو بنا سوچے سمجھے کرا دیتے۔ جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو میرے دل سے آواز آئی کہ مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے، اور میں نے ہاں کہہ دیا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، سارا خاندان میرے پیچھے تھا، لیکن میرے باپ کا کہنا تھا کہ خاندان میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ خاندان میں کوئی لڑکا اس قابل نہیں تھا اور کوئی مجھے پسند بھی نہیں آتا تھا۔ یہ شخص مجھے پسند آ گیا اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس کی اور میری عمر میں 7-8 سال کا فرق تھا، لیکن لگتا نہیں تھا۔ شادی کے دن ہی اپنے شوہر سے میں نے فرمائش کی کہ میرا ہمیشہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، آپ نے میرے لیے کچھ بھی میٹھا لایا کرنا ہے۔ وہ فوراً اس بات پر مان گیا۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں ایک ایسے گھر سے آئی ہوں جہاں میں ہی سب سے لاڈلی تھی اور میری ہر بات مانی جاتی تھی، اس لیے وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ ویسے بھی 1-2 دن کی دلہن کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ دلہن کے پاس بھی یہی وقت ہوتا ہے کہ وہ سب سے اپنی بات منوا سکے، اگر چاہے تو کچھ اصول بنا لے اور پھر وہ اصول ساری زندگی چلتے ہیں، ورنہ بعد میں تو اس کی عزت اور مقام ایسے گرتی چلی جاتی ہے کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔
بس شادی کے شروع کے دن ہی ہوتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اب میرا شوہر جب بھی شہر جاتا میرے لیے جلیبی ضرور لے کر آتا تھا، اور اس کے ہفتے میں 2-3 چکر ضرور لگتے تھے۔ ایسے میں جلیبیاں کھاتی، لیکن ایک بات بہت عجیب ہوتی تھی، جیسے ہی میں اپنے شوہر کی لائی ہوئی جلیبیاں کھاتی مجھے بہت زیادہ نیند آنے لگتی۔ سنا تھا کہ میٹھا کھانے سے انسان کو اچھی نیند آتی ہے، لیکن میری نیند تو کچھ زیادہ ہی اچھی ہو گئی تھی۔ جلیبیاں کھاتے ہی 5 منٹ نہیں گزرتے تھے کہ میں سو جاتی تھی۔ اس کے بعد کبھی میں رات کو جاگتی تو کبھی رات بھی گزر جاتی اور میں صبح ہی جاگتی۔ اسی طرح مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے پیچھے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے اور مرے ہوئے انسان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، بس ایک ہی فرق ہوتا ہے کہ سویا ہوا انسان جاگ جاتا ہے اور مرا ہوا انسان کبھی نہیں جاگتا۔ اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس وقت میں وہ سو رہا تھا اس وقت کیا ہو رہا تھا۔ جب جاگتی تو کبھی رات کا کھانا نہ بنا ہوتا تو کبھی دن کا، لیکن میرا شوہر کوئی بھی بات نہیں کرتا اور نہ ہی غصہ ہوتا۔ مجھے جاگا ہوا دیکھ کر اتنا ہی کہتا کہ جاگ گئی ہو، چلو آؤ کھانا کھا لو، یا چلو آؤ باہر چلتے ہیں، یا کوئی بھی کام بتا دیتا، لیکن غصہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس نے یہی کہنا تھا کہ کھا پی کر سو جاتی ہو، یہ کس قسم کے اتوار ہیں تمہارے۔ اس بات کے لیے تو میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں، اور مجھے اس پر پورا یقین بھی ہو گیا تھا کہ میرا شوہر مجھے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اسے میری کوئی بات بری نہیں لگتی تھی، اسے میرا کام نہ کرنا برا نہیں لگتا تھا۔ لیکن اب یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جلیبیاں کھا کر سو گئی اور رات 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر گھر میں نہیں تھا، جبکہ اس ٹائم آ جایا کرتا تھا۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ میں نے دیکھا تو مجھے بیٹھک کی لائٹ آن نظر آئی۔ رات کے 2 بجے بیٹھک کی لائٹ آن ہونا تو چلو غلطی سے بھی یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن پھر جب میں قریب گئی تو مجھے وہاں سے کچھ آوازیں آئیں۔ ایک آواز تو میرے شوہر کی تھی، دوسری آواز کو میں پہچان نہ سکی، پر اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی لڑکی کی آواز ہے۔ لیکن اس ٹائم بیٹھک میں کوئی لڑکی کیا کر سکتی تھی، وہ بھی میرے شوہر کے ساتھ۔ میرا ماتھا کھٹک گیا، میں غصہ ہو گئی، اور مجھے جتنی بھی غنودگی تھی وہ ساری کی ساری اچانک ہی اتر گئی۔ میں نے دستک دی تو وہاں پر خاموشی چھا گئی، اور 10-15 منٹ کے بعد میرا شوہر باہر آیا، کہنے لگا کہ تم جاگ گئی۔ میں نے کہا میں جاگ کیسے گئی، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ انسان سوتا ہے تو جاگتا بھی ہے، آپ بیٹھک میں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میرا دوست آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ دوست کی تو کوئی آواز نہیں آئی مجھے، بلکہ کسی لڑکی کی آواز آئی۔ تو کہنے لگا کہ اس کی بیوی بھی تو ساتھ آئی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی بیوی اور اس کا شوہر رات کے 2 بجے ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں، اور اگر بیوی آئی ہے تو پھر میں نے بھی سلام کرنا ہے، میں بھی ملتی ہوں ان سے، ان کے لیے کچھ کھانا چائے وغیرہ بناتی ہوں۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، وہ لوگ چلے گئے ہیں، جب تم نے دستک دی تو وہ جانے کے لیے ہی کھڑے تھے، روانہ ہو گئے۔ بیٹھک کا ایک اور دروازہ باہر بھی کھلتا تھا، اس لیے شاید میرے شوہر نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ لیکن عجیب سی بات تھی کہ رات کے 2 بجے کون کسی کے گھر اپنی بیوی کو یوں لے کر آتا ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر شک ہو گیا، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میری ہر بات مانتا ہے، جو میرے فرائض ہیں یعنی گھر کے کام کرنا وہ بھی مجھ سے نہیں مانگتا۔ اس نے مجھے گھر میں نوکرانی بھی رکھ دی تھی، میں نے صرف کھانا بنانا ہوتا تھا، وہ بھی میرا شوہر کبھی کبھی خود بناتا تھا یا باہر سے لے آتا۔ میری زندگی تو بہت اچھی جا رہی تھی، مجھے اتنا اچھا شوہر ملا تھا کہ مجھے اس پر شک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن مجھے میرے شوہر نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کتنے پیسے؟ تو اس نے مجھے بہت بڑی رقم بتا دی۔ میں نے کہا کہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے لیے کیا مشکل ہے، اپنے بابا سے کہو۔ میں نے کہا کہ جب بابا کو پتہ چلے گا کہ آپ پیسے مانگ رہے ہیں تو وہ کچھ بھی کر کے دے دیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، بابا کو یہ نہیں بتانا کہ میں پیسے مانگ رہا ہوں، تم نے اپنا نام لگانا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیا کہوں گی، ابھی میری شادی ہوئی تھی
تو انہوں نے مجھے سب کچھ لے کر دیا۔ ایسی کوئی بڑی فرمائش بھی نہیں ہے میرے دماغ میں کہ جس کو سن کر وہ مان جائیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب تو یہ تمہاری عقل ہے نا کہ تم کس طرح بات کرتی ہو، بس میرا نام نہیں آنا چاہیے، نہیں تو وہ سمجھیں گے کہ ہمارا داماد ہمارے پیسے پر نظر رکھتا ہے، لالچی ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، پیسے ہم سے مانگ رہا ہے، تو پھر ہماری بیٹی کو کیا کھلاتا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گی۔ آپ کو پیسے چاہیے نا، میں آج ہی بابا کو کال کرتی ہوں۔ میں نے اپنے بابا کو کال کی اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو کافی ساری باتیں سنانی پڑی اور کافی سارے جھوٹ بول کر میں نے ان کو منایا کہ مجھے سونے کا سیٹ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی میں تمہیں 100 تولہ سونا دیا تھا، وہ تمہارے کسی کام نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی نئے ڈیزائن کا سیٹ پسند آ گیا ہے، مجھے وہی لینا ہے۔ میرا شوہر بھی منع کر رہا ہے، لیکن بس میرا دل اس پر اٹک گیا ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ تم تو کبھی ایسی نہیں تھی، لیکن چلو ٹھیک ہے، تمہاری ضد ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پیسے بھیج دیے اور میں نے اپنے شوہر کے حوالے کر دیے۔ ایک دن ایک مزارع ہمارے گھر آیا اور اس نے مجھے فائل پکڑائی اور کہا کہ یہ بڑے صاحب کو دے دیجیے گا، بہت ضروری فائل ہے۔ میرے شوہر نے پیسے لے کر یہی کہا تھا کہ اسے زمینوں کے لیے کھاد لینی ہے، زمین بہت خراب جا رہی ہے اور ٹریکٹر بھی خریدنی ہے۔ لیکن اس فائل کو دیکھ کر لگتا تھا کہ زمین صرف خراب نہیں، زمین تو کب کی بند ہو چکی تھی، ان پر تو ایک دانہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے پھر وہ پیسے کہاں لگائے، جبکہ اس نے تو کہا تھا کہ مجھے زمینوں کے لیے ہی چیزیں لینی ہے، لیکن زمین بنجر ہو چکی تھی۔ میرا شوہر ان پیسوں پر عیاشی کر رہا تھا، وہ گھر کی چیزیں بھی انہی پیسوں سے لا رہا تھا۔ کل کو وہ پیسے ختم ہو جاتے تو وہ پھر مجھ سے اور پیسوں کا مطالبہ کرنے والا تھا، کیونکہ اس کے پاس تو آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی نکلتا تھا۔ میں نے جا کر اپنی الماری کھولی تو اس میں میرے زیورات بھی نہیں تھے، یعنی اس سے پہلے جو گھر کے خرچے چل رہے تھے اس کے لیے اس نے میرے زیور بیچ دیے تھے، اور مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ 100 تولہ سونا میری الماری سے غائب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب کہ میرا شوہر مجھے استعمال کر رہا ہے۔ میرا شوہر مجھے نہ جانے کیا چیز کھلا رہا تھا کہ میں ہر ٹائم سوتی رہتی تھی۔ اب تو میرا بلڈ پریشر بھی لو رہتا تھا، اور جب بھی میری آنکھ کھلتی تو بیٹھک میں کوئی نہ کوئی محفل چل رہی ہوتی۔ میرا شوہر وہاں خوشگپیاں مار رہا ہوتا تھا۔ بیٹھک سے کبھی گانوں کی آوازیں آتی تو کبھی لڑکیوں کی، کہ اس نے مجھے سمجھا کیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے مجھے یہی کہا کہ آپ کو نیند کی دوائی دی جا رہی ہے، اتنی نیند تو انسان کو نہیں آتی، جبکہ آپ تو امید سے بھی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اتنی غیر معمولی نیند کیسے آ سکتی ہے۔ اب مجھے شک پڑ گیا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے شوہر کی لائی ہوئی جلیبیاں نہیں کھائیں اور ان کو پھینک دیا، اور اس دن مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ میں پورا دن جاگ رہی تھی، بلکہ جس ٹائم مجھے سونا چاہیے تھا اس ٹائم بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا، مجھے لگا کہ وہ سونے کے لیے کمرے میں آ رہا ہے، لیکن وہ مجھے دیکھنے آیا تھا کہ یہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ وہاں سے وہ مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا، اور پھر مجھے بیٹھک کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد گھر میں میوزک گونجنے لگا، عورتوں کی آوازیں آنے لگی۔ اس کا مطلب کہ میرا شوہر مجھے بے ہوش کر کے گھر میں شباب کی محفل سجاتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر پر دھاوا نہیں بولا، بلکہ چھپکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنے بابا کو کال کی تو وہ مجھے آ کر لے گئے، اور اگلے دن میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا گھر تک آ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی گھر پر نہیں ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ وہ تو یہاں بھی نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی تم سے لینی ہے، تمہارے ساتھ رخصت کی تھی، کہاں ہے میری بیٹی؟ جبکہ میں اپنے بابا کے گھر پر ہی تھی۔ میرے بابا نے میرے شوہر کو بہت ذلیل کیا، وہ جگہ جگہ مجھے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ میں نے اپنا فون بھی آن رکھا تھا، فون بجتا رہتا تھا، میں نہیں اٹھاتی تھی۔ بہت پریشان ہو کر بالآخر گھر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے نہیں تلاش ہو رہی ہے،
آپ ہی مدد کریں۔ تو پھر بابا نے سب کچھ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو کیا ہے اس کے لیے میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم اس کو بے ہوش کر کے خود عیاشیاں کر رہے تھے، وہ بھی اسی کے پیسوں سے۔ تم نے میری بیٹی کو کیا سمجھ رکھا تھا؟ میرے بابا نے بالکل بھی دیر نہ لگائی اور اس پر خلا کا کیس کروا دیا۔ میں نے بھی اپنے بابا کا ساتھ دیا۔ میرے بابا نے کہا کہ تم ایسے شخص کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ ہم نے اس کو کیا سمجھا تھا اور یہ کیا نکلا؟ یہ ایک عیاش پرست انسان ہے اور اس کے ساتھ زندگی اچھی نہیں گزر سکتی ہے۔ یہ کبھی بھی ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا اور ایک اچھا باپ تو بننا بہت دور کی بات ہے۔ اس نے تم سے شادی صرف تمہاری دولت کے لیے کی تھی۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اسے پہچان نہ سکے۔ ہم نے اپنے ہیرے جیسی بیٹی اس کو دے دی، پر اب ہم اپنی غلطی سدھاریں گے۔ بات صرف اتنی نہیں تھی، میرا شوہر پہلے بھی اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اسی وجہ سے کی تھی کیونکہ میرے پاس بہت دولت تھی۔ اس کا یہ بھی پلان تھا کہ وہ مجھے بے ہوش کر کے چھپ چھپا کر یہ سب کام کرے گا، اور جب میں نے اسے کہا کہ مجھے ہمیشہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، میرے لیے کوئی میٹھی چیز لے کر آنی ہے، تو گویا اس کے لیے تو ایسا تھا کہ اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ اس کے لیے تو یہ بالکل ایسا ہی تھا۔ وہ مجھے بے ہوشی کی دوائی ملا کر کھلایا کرتا تھا جو دوسروں کی بیوی بہن بیٹیوں کو اپنے گھر بلا سکتا تھا، وہ کل کو اپنی بیوی کو بھی بیچ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے ایک دن بھی میرے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ نہ رکھا، بلکہ مجھے بے ہوش کر کے دوسری عورتوں کے پاس جاتا رہا، وہ بھی میرے ہی لائے ہوئے پیسوں سے۔ میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا اور اس سب کو کوئی برا خواب سمجھ کر بھول گئی تھی۔ 2 سال بعد پھر سے میری شادی ہوئی اور اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ مجھے اپنے سابقہ شوہر کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اپنی ساری زمینیں بیچ کر سڑک پر آ گیا ہے، سب کچھ بیچ کر کھا گیا ہے، اور آج کل اس کے حالات بہت برے ہیں۔ لیکن ایسے انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جس سے انسان کی قدر نہ ہو۔